ابراہیم علیہ السلام نے 3 بڑی پیاری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی. کتنی دعائیں؟ 3. اس سے کئی سارے ہم کو اسباق ملیں گے, کئی سبق ہم کو ملیں گے کہ دعا کون سی معیار کا ہم مسلمانوں کو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے, کہاں پر چھوڑے؟ آب زمزم کا جو آج ہے اس کے قریب جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور پلٹ گئے, تو دیکھیے کوئی بھی ایسے چھوڑ کر جائے گا تو تھوڑا تعجب کریں گے کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ہوا, لیکن اب ہم کو چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں, یہ ہمارے ذہن میں آئے گا. لیکن بی بی ہاجرہ ہماری ماں ایسی نہیں تھی. ہاجر علیہ السلام نے پوچھا, ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم تھا. بالآخر ہاجر علیہ السلام نے خود پوچھا, اے میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام, کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہا کہ اللہ ہی میرا خیال رکھ لیں گے, اللہ مجھے رزق دیں گے, اللہ ہر چیز متعطا کر دیں گے. یہ ہم سب کو معلوم ہے. جیسے ہی ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ کر چند کھجور تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس مقام پر چھوڑا جہاں دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے, صرف ریگستان ہی ریگستان, ابراہیم علیہ السلام گئے اپنی منزل کے طرف, واپس عراق وغیرہ کی طرف نکل پڑے. جیسے ہی ہٹے ہاجر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے رخصت لی, تھوڑی دور تک پہنچے, پلٹ کر دیکھا بیوی ہے, پیاری بیوی, پیاری اولاد ہے ساتھ میں, چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنی دور تو آ گئے ہیں کہ اب ہاجر علیہ السلام دکھ نہیں رہی ہیں, اسماعیل علیہ السلام دکھ نہیں رہے ہیں, وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے 3 اللہ سے دعائیں کی, جس کا ذکر آپ کو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں آیا ہے, اور ان آیات کا پورا تعلق سورہ قریش سے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ربی, اے میرے رب, انی اسکنت من ذریتی, اے میرے اللہ, میں نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کیا. کہاں آباد کیا؟ ایسی وادی میں ان کو آباد کیا جہاں پر کھیتی باڑی پیداوار کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے. اللہ پر توکل کیا, اور اب کہہ کیسے رہیں, کتنے پیارے الفاظ دیکھیں اللہ نے قرآن میں اس کو ظاہر کیا ہے. اے اللہ, میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ آباد کر رہا ہوں جہاں پر کوئی پیداوار, کوئی قسم کی کھیتی باڑی, کچھ بھی کھانے کو یہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کیا کہا؟ عند بیتک المحرم, اے اللہ آپ کے مبارک گھر کے قریب, آپ کے عزت والے گھر کے قریب, کعبۃ اللہ کے قریب اللہ میں نے ان کو چھوڑا ہے آپ کے حکم سے. اور اب دعا کیا کریں, دیکھیں بتا دیے 3 عمل. کیا کیا؟ اپنی اولاد کو یہاں بسانے کے لیے چھوڑا, ایسی جگہ جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے, اور اللہ آپ کے گھر کے قریب میں نے چھوڑ دیا آپ پر بھروسہ کر کے. اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ 3 چیزوں کی دعائیں کی. پہلی چیز, ربنا یقیمون الصلاۃ, اے اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. سوچیے آپ لوگ اس بات کی گہرائی کو سوچیے. آج ہمارے یہاں تھوڑی تنگی ہو جائے, آج ہم کوئی پریشانی میں چلے جائے, اللہ نہ کرے کسی ہاسپٹل کا چکر ہو جائے, مطلب کہیں ہمارے گھر والوں میں سے کسی کا علاج ہو رہا ہو, نمازوں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. ہاں بھائی مصیبت کا ٹائم ہے, پڑھیں گے بعد میں, اصل وہی تو وقت ہے. خوشحالی میں تو سبھی پڑھ لیں گے, ہمارے پاس تو خوشحالی میں بھی نہیں پڑھتے, برے حال میں بھی نہیں پڑھتے. کئی ایسے خوشحالی میں پڑھ لیتے ہیں, برے حالات میں چھوڑ ہی دیتے ہیں, اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس جذبات والے وقت جہاں اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, نماز قائم کرنے کی دعا کر رہے ہیں. چھوڑ تو دیا ان کو, اے اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. دوسری دعا مانگی, اے اللہ تمام دنیا والوں کے دلوں میں میری اس نسل کی عزت ان کے دلوں میں ڈال دیجئے, محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجئے. یعنی مکے والوں کی, یعنی یہ جو اولاد میری آباد ہو رہی ہے, ان کے لیے جو محبت ہے دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیجیے. اور تیسری اور آخری دعا کی, اے اللہ ان کو ثمرات, ان کو ایسے میوے, ایسا رزق عطا کیجیے جس سے یہ ماشاءاللہ خوش رہیں. ہر قسم کا میوہ, ہر قسم کا رزق ان کو عطا کر دیجیے. اگر اس کو دوسرے الفاظوں میں کہے کہ ہر موسم میں اللہ ان کو رزق عطا کر دیجیے, ہر قسم کا ان کو رزق عطا کر دیجیے. 3 دعائیں مانگی, یہ ایک بات ہو گئی. اسی طریقے سے سورہ بقرہ اگر آپ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 129 تک, 125 سے 129 تک طویل ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں.
اس میں ابراہیم علیہ السلام نے خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں کیا دعا کی. اے اللہ اس شہر کو، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی کیا دعا کی؟ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے. پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اس کا تعلق سورہ قریش سے ہے. اس شہر کو یعنی مکے کی بات ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے اس شہر مکے کو امن والا شہر بنا دیجیے، اور دنیا والوں کے دلوں میں ان مکے والوں کی، میری اولاد کے لیے محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اسماعیل علیہ السلام کا پورے آب زمزم کا پورا واقعہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کا نکاح ہوا ایک عرب خاتون سے. جرہم کا ایک قبیلہ تھا یمن کا، وہ آئے تھے حاجر علیہ السلام کے پاس. وہ تو ہم کو معلوم ہے، ایک قبیلہ آیا وہاں پر بسنا شروع ہوئے حاجر علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ یمن کا جرہم نامی قبیلہ تھا. یہ آئے وہاں بسے. ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں بڑے ہوئے، مکے میں آب زمزم کے قریب بڑے ہوئے، کعبۃ اللہ کے قریب بڑے ہوئے، اور اللہ نے پھر اس ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آؤ کعبے کی تعمیر کرو. یہ ایک پوری تاریخ سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اب آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس نسل سے، کس جینیالوجی سے؟ اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہی آئے. مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہاں آپ دیکھیں گے تاریخی اعتبار سے بتایا جاتا ہے یہ قریش کا تعلق اسی سے ہے. اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو جینیالوجی ہے، جو جد امجد جس کو آپ کہتے ہیں، فور فادرز جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تاریخی لکھی ہوئی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں؟ عبداللہ. عبداللہ کے والد کون ہیں؟ عبد المطلب. ایسی پوری جینیالوجی کہاں تک جا رہی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تک.